मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। जलीली सवाल का जवाब दे देते हैं भाई। मेरे भाई ने अपनी अहलिया को 3 तलाक दी, अब कहते हैं कि हलाला कर लिया, लेकिन हमने कोई तस्दीक नहीं की, क्या तस्दीक कराना ज़रूरी है? भाई देखो, एक आदमी अगर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें देता है, पहली बात तो गुनाह करता है, इकट्ठी 3 तलाक़ें देना जायज़ नहीं है, लेकिन तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी। इसमें मैं पूरा मुदल्लल अभी क्लिप भी रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। एक चैनल पे रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मगर वो चैनल मशहूर नहीं है तो कोई सुनता ही नहीं, उसको दोबारा से रिकॉर्ड करवाऊँगा। अच्छा मेरे भाई, तो याद रखो, जिसने भी 3 तलाक़ें दी बीवी को, तो तलाक़ें दे के पहली बात तो बुरा काम किया, 3 जायज़ नहीं है। फिर औरत ने अगर हलाला किया है तो ये प्री प्लान हलाला था तो हराम है। प्री प्लान का मतलब इद्दत गुजरने के बाद इस खातून ने किसी मर्द से निकाह किया और पहले से एग्रीमेंट किया कि आप निकाह के बाद, हम बिस्तरी के बाद मुझे तलाक दे दोगे, तो ये एग्रीमेंट की वजह से ये हलाला क्या हो गया? लानती अमल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले और जिसके लिए किया जा रहा है उन दोनों पर अल्लाह की लानत। जिसके लिए किया जा रहा है, वजह उसकी यही है कि वो भी इसमें प्लान का हिस्सा बनता है। वो कहता है मेरी बीवी से तुम शादी करो और फिर यूँ कर देना, फिर यूँ कर, एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं था, अच्छा हलाल फिर भी हो जाएगी, क्योंकि नबी ने इसको भी हलाल करने वाला ही कहा है। जिस हलाले पर लानत की है, लानत तो होगी, लेकिन बीवी तलाक के बाद पहले शौहर के लिए हलाल बहरहाल हो जाएगी। ये हदीस से पता चलता है, क्योंकि आपने फरमाया हलाल करवाने, मुहल्लिल कहते हैं हलाल करवाना, हलाला करवाना तो हमने बताया ना, लाअनल्लाहुल मुहल्लिला, नबी ने फरमाया वो शख्स जो इस औरत को पहले शौहर के लिए हलाल करे उस पर भी लानत, और जिसके लिए हलाल किया है उसके उस पर भी लानत। पता है हलाल तो हो गया ही ना, नहीं आई बात मेरा ख्याल है, लेकिन गलत तरीके से किया है तो इस अमल पर लानत होगी, मगर हलाल हो जाएगी। अभी इस औरत के लिए दूसरे शौहर से तलाक लेने के बाद, इद्दत के बाद पहले शौहर से निकाह हलाल हो जाएगा। ये तो हदीस से पता चल रहा है, समझ में आ रही है बात? लेकिन ये अमल एग्रीमेंट करके किया तो क्या हो जाएगा? हराम, नाजायज़, गुनाह मिलेगा इस पर। और अगर बगैर एग्रीमेंट के किया है तो कोई गुनाह नहीं है। लोग हर किस्म के हलाले को लानत का अमल कहते हैं, ये तो कुरान के खिलाफ है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, फ़इन तल्लक़हा, मर्द अगर ज़ौजा को तीसरी तलाक दे दे, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तो ये औरत इस तीसरी तलाक के बाद पहले शौहर के लिए हलाल नहीं है जब तक कि ये किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। और हदीस में आता है सिर्फ निकाह नहीं बल्कि हम बिस्तरी भी हो। आगे कुरान कह रहा है फ़इन तल्लक़हा, इसके बाद अगर, चाहे वो फ़ौरन बाद हो, 1 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, कुरान ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। मैं दोबारा आयत पढ़ लूँ, फ़इन तल्लक़हा, अगर शौहर ने तीसरी तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू मिन बादु, तो ये औरत इस तीसरी तलाक के बाद शौहर के लिए हलाल नहीं है, हत्ता, यहाँ तक के, यानी कब हलाल होगी अल्लाह वो वजह बयान कर रहे हैं, तनकिहा ज़ौजन गैरहू, पहले शौहर के अलावा किसी और से निकाह कर ले, फ़इन, बस अगर इस निकाह के बाद, और हदीस में आता है सिर्फ निकाह नहीं बल्कि हम बिस्तरी भी, इस हम बिस्तरी और निकाह के बाद फ़इन तल्लक़हा, ये दूसरा तलाक दे दे, अगली रात को दे दे, 1 घंटे बाद दे दे, आधे घंटे बाद दे दे, 15 मिनट बाद तलाक दे दे, 10 मिनट बाद तलाक दे दे, 10 साल के बाद तलाक दे दे, ऐसी कोई तफसील कुरान ने बयान नहीं की है। चाहे 10 मिनट के बाद तलाक दे दे, हम बिस्तरी की, हम बिस्तरी करते ही तलाक दे दे, अल्लाह फरमाते हैं फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, तो पुराने वाले मियाँ और इस पुरानी बीवी जो है ना इसकी, इन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं है इसमें, अन यतराजा, कि ये दोबारा शादी कर लें आपस में। बात आ रही है समझ में? तो भाई आप गैरत और के जोश में आके शरीयत को तब्दील करने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 3 तलाक़ों का जहाँ मसला है, वो हलाला तो लानत है, हलाला तो ये है, तो हलाला करवा दिया, हलाला कर। भाईजान अगर कुरान, अगर ये हलाला लानती अमल होता तो कुरान क्यों इसको बयान करता? हदीस में लानत है, कुरान में इसकी इजाज़त है, तो पता चला हदीस वाला हलाला कुछ और है, कुरान वाला हलाला कुछ और है। प्री प्लान हलाला है, वो लानत है। प्लान यानी प्री प्लान से मुराद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर अगर दूसरा शौहर हम बिस्तरी करने के फौरन बाद तलाक दे दे तो भी औरत पहले शौहर से निकाह कर सकती है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, ये भी जायज़ है कि औरत ने पहले से एग्रीमेंट नहीं किया, शौहर दूसरे शौहर हैं जब बीवी से हम बिस्तरी की, तो औरत के लिए ये भी हलाल है कि फौरन तलाक मांग भी ले। इसके नाजायज़ होने की भी कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं है। तलाक औरत अगर बगैर किसी रीज़न के मांगे ना अपने शौहर से तो गुनाह है। ऐसी औरतों को मुनाफिकात में शामिल किया गया है जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से मांग रही है तो इस्लाम में ये गलत, बोलो ना भाई, नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे उससे बच्चे हैं, तो ये रीज़न है एक, भाई मेरी यादें उसी से वाबस्ता हैं।
سوال پیدا جب اس سے تھی تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی، آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی، نہیں لگے تو نہیں، مجھے نہیں اچھے لگ رہے، مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی، یہ اب قرآن پر کیا ہے؟ آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو؟ چینج کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے، ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے، وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے طلاق مانگی، وہ کہیں میں نہیں طلاق دیتا، تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہیں، شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا، مجبوراً گزارا کریں. منع کے ابا آپ ہی بنو گے تو گزارا کریں اس کے ساتھ. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے میں نہ چھوڑوں تو، لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی، اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں، تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں، کوئی ریزن نہیں. میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جو نہیں رہنا چاہتی زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس. یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ او بھائی محبت کا رشتہ ہے، محبت سے رہو، ٹھیک ہے نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا. تو طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی، بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے، لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو، آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو. تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی تو چھوڑ دو اس کو. اور اگر نہیں آپ کہو یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا ٹھیک ہے نا، مجھے ویسے ہی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں، پھر بے شک نہ چھوڑو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مجھے تم ہی سمجھ میں آ رہی ہو، تمہارے علاوہ مجھے کوئی سمجھ میں. اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے نا، سمجھ رہے ہیں بھائی میں نہیں رہ سکتا، مجھے تم سے اتنی محبت ہے، تمہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن اب تو تمہیں اپنی مرضی سے قبول ہے نا ہمیں، تو اب ہم تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہوگی، ہم نہیں چھوڑیں گے، جاؤ. تو بعض دفعہ مرد ایسا ہوتا ہے، ایک صحابی نبی کے پاس ہے، انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی حرکتیں بتائیں ان کی جو نازیبہ ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو طلاق دے دو. تو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مت دو. مطلب یہ کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اب تمہیں عشق کی حد تک محبت ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ کسی نا. ایسی عورت کو چھوڑو گے تو اب تمہیں اس ڈیزائن کی دوسری ملے گی نہیں، وہ زیادہ خوبصورت تھی یا کیا مسئلہ تھا اس میں، تو پھر تمہیں وہی. ایک صاحب کی بیوی بد اخلاق تھی مگر خوبصورت بہت تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ان کو اچھے اخلاق والی مل گئی مگر اس کی شکل بیچاری کی بقول ان کے، آپ کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے، کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے کہنے لگے یار وہ پرانی بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہہ رہا یار وہ ٹھیک ہے بد اخلاق تھی لیکن شکل اچھی تھی. کہہ رہے یہ اخلاق کی بہت ہے لیکن کہہ رہے شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس کو بھی گزارا کر لو. اب وہ ان کے ماشاءاللہ گزارا ہو رہا ہے، بچے بھی ہو گئے ان کے. میں نے کہا ورنہ جب اگلی ملے گی نا تو نہ اخلاق کی اچھی ہوگی اور نہ شکل کی، پھر بولو کہ دوسری اخلاق کی تو اچھی تھی نا. تو شکر کرو جو بھی اللہ نے جس کو جو پیس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرو، جو ملا صبر کرو شکر کرو. دنیا میں سارے مزے دنیا میں نہیں ہوتے، پازیٹیو چیزوں کو دیکھو نیگیٹو کو اگنور کرو. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اب اگر شادی کے بعد دوسرا میاں طلاق دے دے، فوراً دے دے، اگلے دن دے دے، 10 سال کے بعد دے دے، وہ اس کا ہیڈیک ہے، وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرا شوہر اس نیت سے طلاق دے دے کہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے اس سے بچے ہیں، اس کے جذبات اور فیلنگ اسی کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ یہ نباہ نہیں کرنا چاہتی، تو اس طلاق پہ اس کو ثواب ملے گا. مقصد تو راحت. طلاق اس لیے بری چیز ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا، یہاں طلاق کا نقصان کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو حلالے کا مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ جب مرد نے 3 طلاقیں دی تھیں تو طلاق میں یا تو عورت قصوروار ہوگی یا کون قصوروار ہوگا؟ آدمی. یہی مسئلہ ہے نا. اگر عورت قصوروار تھی تو اس کی زندگی میں نیا مرد آیا تو اس کو کمپیئر کرنے کا چانس دیا شریعت نے، دیکھو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. اب سوچ سمجھ کے جانا. جو جھگڑے ہو رہے تھے اگر اس کا پرانا میاں غلط تھا تو وہ کبھی بھی پرانے کے پاس نہیں جائے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہے گی اللہ نے میری جان چھڑا دی، میری زندگی میں ایک نیا مرد آ گیا، ایک اچھا آدمی مل گیا، میں اب آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، مجھے وہاں جانے کا کیا شوق ہے. دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے، اس کا مطلب فالٹ کس میں تھا؟ عین ممکن ہے آپ میں فالٹ ہو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا مرد کیسے ہوتے ہیں. اور مرد کی اگر غلطی تھی
تو جب وہ دھکے کھائے گا نا اس بیوی کو یاد کر کر کے روئے گا تو اسے اندازہ ہوگا یار اس میں فالٹ تھے, مگر اب جو میں رشتے تلاش کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ فالٹ والے مل رہے ہیں. اور یار کم از کم بچوں کو تو پال رہی تھی نا, اب تو بچے بھی گئے. چلو کھانا نہیں بناتی تھی, خدمت نہیں کرتی تھی, تمیز سے بات تو کرتی تھی. وہ یادیں جب علیحدگی ہوتی ہے نا, یادیں تو پھر آتی ہیں. کہے گا یار یہ تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی یار, یہ تو بالکل اختیارات ختم ہو گئے. وہ 100 دفعہ سوچے گا. اگر وہ اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہے, وہ کہہ رہے میں نے صحیح کیا, تو وہ دوبارہ کبھی بھی شادی, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا کسی اور سے نکاح ہو گیا, فون کر کے اپنی پرانی بیگم کو بول دے گا اب اسی کے ساتھ رہنا, اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, ادھر ہی زندگی ہنسی خوشی زندگی گزارو, میری جان چھوٹی, اچھا ہوا تمہیں بھی گھر مل گیا. سمجھ رہے. لیکن اگر وہ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ غلطی طلاق دینے میں کس کی تھی, میری تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیہما یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ, دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اگر ان کا خیال ہو کہ اب یہ جھگڑے نہیں ہوں. اس کو بھی سزا مل گئی اور آپ کو بھی سزا مل گئی. ایک آخری بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. بیان تو میرا ختم پہلے ہی ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو یہ گریبی چل رہی ہے, بیان ختم ہو چکا تھا. جب مسائل شروع کر دوں نا میں, تو اس کا مطلب بیان ختم ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یہ ایک اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ 3 طلاقیں دی, ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے واپس ہے, غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دیں, عدت بھی پوری ہو گئی, تو وہ اب آپ کی بیوی ہے نہیں. وہ جہاں چاہے جس سے چاہے شادی, کسی کی طلاق یافتہ سے شادی کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے. آپ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں رہا, وہ جہاں چاہے شادی کرے. اب اگر وہ دوسرے مرد سے طلاق لیتی ہے تو یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. عورتیں طلاق لیتی ہیں مختلف بیسس پر, غیرت کے خلاف ہے. کسی بھی بیس پہ طلاق لیتی ہے, کوئی بیس معقول ہو. پھر جب طلاق لینے کے بعد عدت بھی پوری کر لے, تو جیسے اس کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, اپنے پرانے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. تو کون سا اسٹیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے یہاں سے غیرت کے خلاف کام شروع ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جو جائز حلال ہے وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم معاشرے میں مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے, بس تبصرے چل رہے ہیں آج کل معاشرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب